بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام في دعائه المعروف بمكارم الأخلاق: اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ ذرا سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مصطفیٰ امام خلفان کی روح کو اتصال فرما دیں. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کے جملوں کو آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے کہ جو مشہور دعا ظاہراً 20 نمبر کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں. امام زین العابدین علیہ السلام اس دعا میں سب سے پہلے محمد اور آل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَبَلِّغْ بِإِيمَانِ أَكْمَلَ الْإِيمَانِ، پروردگار ہمارے ایمان کو کامل ترین ایمان قرار دے. وَوَجْعَلْ يَقِينِي أَفْضَلَ الْيَقِينِ، اور ہمارے یقین کو بہترین یقین قرار دے. عزیزو، بس انہی 2 جملوں کے سلسلے میں کوشش کروں گا تھوڑا مختصر وقت میں اپنی بات کو پیش کروں. امام نے یہ طولانی دعا ہے جو ان 2 جملے ہیں، اس میں 2 دعا کی ہے. پہلی دعا ہمارے ایمان کو کامل کر دے، کامل ترین ایمان قرار دے، اور دوسری دعا ہمارے یقین کو بہترین یقین قرار دے. عزیزان محترم، اب ہمیں جو پہلا مرحلہ ہے وہ یہ سمجھنا ہوگا کہ ایمان اور یقین میں فرق کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں اور یقین کسے کہتے ہیں. چونکہ امام نے دونوں کے لیے دعا کی ہے تو عزیزو، جو ہم روایات اور احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یقین ایمان کا ہی بلند ترین درجہ ہے. ایمان کی حد جہاں سے ختم ہوتی ہے وہاں سے یقین کی منزل شروع ہوتی ہے، اور اس منزل تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا، ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اسی لیے پروردگار سے دعا کی جا رہی ہے کہ ہمیں بہترین یقین عطا فرما. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اسلام سے برتر جو چیز ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان سے جو بلند درجہ ہے وہ تقوی کا ہے، اور تقوی سے بھی بلند جو مرتبہ ہے وہ یقین کا ہے. یعنی یقین جو ہے وہ ایمان کی آخری منزل کا نام ہے.
دوسری حدیث میں امام سے کسی راوی نے سوال کیا یقین کسے کہتے ہیں، تو امام نے فرمایا توکل علی اللہ، پہلی علامت یہ ہے یقین کی کہ انسان اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے، والتسلیم للہ، اور حکم خدا کے آگے تسلیم رہے، سر و سجود رہے، سر تسلیم خم رکھے، ہر بات کو مانے، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے پرہیز کرے، والرضا بقضاء اللہ، تیسری صفت یہ ہے کہ جو مرضی الہی ہے اس پر راضی رہے، اور چوتھی صفت والتفویض الی اللہ، اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر دے، یعنی جو کرنے والا ہے وہ پروردگار کرنے والا ہے، جو مشیت ہے وہ اس کی مشیت ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ یقین کی تعریف ہے، اسی وجہ سے قرآن مجید میں بھی جہاں اللہ تعالی مومنین کے صفات بیان کرتا ہے وہاں پر یہ آیت ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مومنین وہ ہیں کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک بلند منزل ہے جن کی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ جو صاحبان یقین ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے دونوں فرزند امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے سوال کیا کہ بتاؤ ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ دونوں شہزادے، دونوں صاحبزادے ادب کی رعایت کرتے ہوئے خاموش رہے۔ امام علی کے سامنے انہوں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، تو امام نے امام حسن کو مخاطب کر کے کہا اے بیٹا تم بتاؤ، تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا بینہما شبر، ایمان اور یقین کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ ایک بالشت کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد امام علی نے پوچھا وہ کس طرح سے، یہ ایک بالشت کا فاصلہ کس طرح ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا لأن الایمان ما سمعناه بآذاننا، ایمان وہ ہے کہ جسے ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، وصدقناه بقلوبنا، اور اس کے بعد اپنے دل کے ذریعے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد والیقین ما ابصرناه بأعیننا، یقین وہ ہے کہ جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ فرق محسوس کیا؟ ایمان وہ ہے جسے ہم سنتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا دل ان کی تصدیق کرتا ہے، لیکن یقین وہ ہے جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، جسے ہم دیکھتے ہیں وَاسْتَدْلَلْنَا بِهِ عَلَى مَا غَابَ عَنَّا، اور اس مشاہدے کے ذریعے ہم اس چیز تک پہنچ جاتے ہیں جو ہماری نظروں سے غائب ہوتی ہے۔ یعنی ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، ان کے ذریعے سے ان چیزوں کا پتہ لگا لیتے ہیں جسے ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسے یقین کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے جب کسی نے امام علی علیہ السلام سے سوال کیا اے مولا کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو امام نے کیا جواب دیا تھا؟ امام نے یہی کہا تھا ما کنت اعبد ربا لم ارہ، میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے نہ دیکھا ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے عزیزو؟ یقین کی تعریف میں امام حسن نے بتایا کہ ہم کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کچھ ایسی چیزوں کا علم حاصل کر لیتے ہیں کہ جس کو ہم نے نہیں دیکھا ہوتا ہے، جو غائب ہوتی ہیں۔ امام علی فرماتے ہیں کہ ہم ایسے رب کی عبادت نہیں کرتے کہ جسے ہم نے نہ دیکھا ہو۔ کس طریقے سے امام نے دیکھا؟ خدا کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ امام نے خود جواب دیا لم ترہ العیون بمشاہدۃ الابصار، اسے ان آنکھوں کے ذریعے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ ظاہری آنکھیں ہیں، ان کے ذریعے مادیات کو دیکھا جا سکتا ہے، ولیکن رات القلوب بحقائق الایمان، لیکن اگر خدا کو دیکھنا ہے تو انہیں دل دیکھتے ہیں ایمان کی حقیقتوں کے ذریعے سے۔ گویا امام بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو اگر تمہارا ایمان بلند ہوگا، تم یقین کی اعلیٰ منزل پہ ہوگے، پھر تمہارے لیے دیکھنا نہ دیکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ گویا علی یہ کہنا چاہ رہے تھے میں یقین کی اس منزل پہ ہوں کہ اب میں خدا کو دیکھوں یا نہ دیکھوں میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ علماء نے یقین کے بہت سے درجے بیان کیے ہیں۔ پہلا درجہ ہے علم الیقین،
قرآن مجید کی آیتوں میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن ظاہر ہے موضوع تفصیلی ہے، تمام باتوں کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ علم الیقین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو دلیل کے ذریعے سے ماننا۔ آپ نے کوئی دلیل دیکھی، مثال کے طور پر کہیں پر آپ نے دور سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا، آپ کو علم ہو جائے گا کہ وہاں پر آگ ہے، یہ ہے علم الیقین۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ آپ وہاں تک گئے، نزدیک سے آپ نے آگ کو دیکھ لیا، اسے کہتے ہیں عین الیقین، یعنی آپ نے اس چیز کا مشاہدہ کر لیا۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان خود کو آگ میں جلا دے۔ یہ مثال ہے، خود آگ میں جب وہ جلے گا اور جب اس آگ کی حرارت کو دیکھے گا، محسوس کرے گا، اسے کہتے ہیں حق الیقین۔ جو یقین کی آخری منزل ہے، اس کے بعد تو آگ کی آگ ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جائے گا۔ اسی لیے خدا فرماتا ہے، جہاں پر نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، جہنمیوں کی بات کرتا ہے، جنتیوں کی بات کرتا ہے، وہاں کیا کہتا ہے؟ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ حق الیقین کی منزل ہے، یعنی تم خدا کے اجر کو بھی اب دیکھ رہے ہو، اس کا مشاہدہ کر رہے ہو، اسے محسوس کر رہے ہو، اور خدا کے عذاب کو بھی محسوس کرو گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزو، یہ ایسی منزل ہے کہ جو انسان یقین کی منزل پہ آ جاتا ہے، پھر زندگی میں اسے اس کے بہت سے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں، پھر وہ ایک عام انسان کی طرح نہیں رہ جاتا ہے۔ یقین کا اثر ہماری روح پہ ہوتا ہے، یقین کا اثر ہمارے دل و دماغ پہ ہوتا ہے۔ کسی نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ جناب عیسیٰ کے بعض اصحاب جو ہیں وہ پانی پہ چلا کرتے تھے۔ تعجب کے ساتھ پوچھا تو رسول نے کیا جواب دیا؟ رسول نے جواب دیا، لو کان یقینہ اشد من ذلک لمشى علی الہواء، اگر ان کا یقین اس سے زیادہ ہوتا تو صرف پانی پہ نہیں بلکہ وہ ہوا میں بھی اڑ رہے ہوتے، وہ ہوا پہ بھی چل لیتے۔ تو عزیزان محترم، یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ یقین کے نتیجے میں، یعنی رسول اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ اولیاء خدا کی بات نہیں ہے، یہ انبیاء کی بات نہیں ہے، یہ ائمہ کی بات نہیں ہے، یہ معصومین کی بات نہیں ہے، بلکہ عام اصحاب کی بات ہے کہ اگر یقین اتنا بلند ہے تو انسان پانی پہ بھی چل سکتا ہے، انسان ہوا پہ بھی چل سکتا ہے۔ علامہ طباطبائی مرحوم فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر چیز کا دار و مدار انسان کے ایمان پر ہے۔ یہ کائنات پہ تسلط، کائنات پہ اختیار، کائنات کی ہر چیز کو اپنا تابع بنا لینا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے اندر کتنا یقین پایا جاتا ہے، کتنا اس کے اندر ایمان پایا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جتنا ایمان ہوگا، جتنا یقین بلند ہوگا، اتنا زیادہ کائنات آپ کے تابع ہوتی چلی جائے گی۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو وہ وقت یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب مباہلے کے میدان میں رسول اسلام اپنے ساتھ اہل بیت کو لے کر گئے تھے تو نجران کے مسیحیوں نے دیکھ کر کیا کہا تھا کہ رسول اپنے ساتھ ایسی شخصیتیں لے کر آ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ یقین کا نتیجہ تھا۔ تو عزیزو، اب ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے اگر ہمیں کوئی بتائے یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، انہوں نے اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، اگر یہ اشارہ کرتے تھے ہاتھوں پہ کنکریاں تسبیح پڑھنے لگتی تھی، اگر یہ اشارہ کرتے تھے درخت کلام کرنے لگتا تھا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، اس منزل تک پہنچنے کیسے پہنچا جائے؟ سوال یہ ہے۔ بہت سے راستے احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ انسان کو گناہوں سے بچنا ہوگا، اہل بیت سے توسل کرنا ہوگا، دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہوگا، اور جو ایک اہم بات بتائی گئی ہے وہ عبادت کی۔
عبادت کے ذریعے انسان یقین کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ کون سی عبادت؟ عبادت کہتے کسے ہیں؟ محرم کی مجلسوں میں برادر عزیز عمران صاحب نے اس سلسلے میں گفتگو کی تھی کہ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف نماز اور روزہ رکھیں۔ عبادت کا مطلب انسان کی زندگی اس طریقے سے گزارے کہ اس کا ہر لمحہ ہر لحظہ مرضی پروردگار کے مطابق ہو۔ جس طرح اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں اور ان چیزوں سے پرہیز کریں جسے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور عزیزو، اگر اس طریقے سے انسان زندگی گزارے گا تو وہ یقین کی منزل پر پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ کام کنٹینیو ہونا چاہیے، اس میں استمرار پایا جانا چاہیے۔ حدیث میں افضل الاعمال ادومہ وان قل، بہترین عمل وہ ہے کہ جو ہمیشہ برابر کیا جائے، روزانہ انجام دیا جائے، چاہے وہ کم کیوں نہ ہو۔ ہم اگر کوئی نیکی کرتے ہیں ہم روزانہ اس کو کریں۔ کیوں یہ استمرار کیوں ضروری ہے عزیزو؟ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لائٹ جل رہی ہے، یہ برابر ہمیں نور دے رہی ہے، گرمی دے رہی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ چونکہ یہ جو مین پاور ہے اس سے جڑی ہوئی ہے، اس سے کنیکٹڈ ہے۔ اگر وہاں سے اس کا رابطہ کاٹ دیا جائے، ڈسکنیکٹ کر دیا جائے تو یہ یہاں پر یہ بلب نہیں جلے گا، یہاں تاریکی ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، عبادت بھی اسی طریقے سے ہے۔ اگر ہم برابر اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے تو ہم اللہ سے جڑے رہیں گے، ہمارا رابطہ اللہ سے بنا رہے گا اور اللہ ہمیں ہمارے علم میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے یقین میں اضافہ کرے گا۔ عزیزان محترم، تو عبادت جو ہے دو طرح کی ہے، ایک یقین سے پہلے کی عبادت، ایک یقین کے بعد کی عبادت۔ یہ جو عبادت ہمیں بتائی جا رہی ہے یہ تمرین ہے، یہ مشق ہے، یہ وسیلہ ہے یقین تک پہنچنے کا۔ اسے ہمیں ہر حال میں انجام دینا ہے۔ ابھی ہم ایمان کے منزل پہ اس منزل پہ نہیں پہنچے، لیکن ہمیں برابر عبادت کرنا ہے تاکہ ہم اس منزل تک پہنچ جائیں۔ ہندوستان کے مشہور خطیب اور مشہور عالم جن کی بہت سی خدمات ہیں، علامہ غلام عسکری طالب سراہ مرحوم، وہ کہتے ہیں کہ ان سے کسی شخص نے کہا کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہمیں دنیا کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں، ہمیں بھولی ہوئی چیزیں یاد آنے لگتی ہیں، سارا حساب کتاب جو کچھ بھی بھولا ہوا تھا جیسے ہی اللہ اکبر کہا سب یاد آنے لگا۔ غلام عسکری صاحب مرحوم نے اس سے کہا کہ تم ایسے ہی نماز پڑھتے رہو، ایک دن بھولا ہوا خدا بھی یاد آ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، یہ بہت معمولی جملہ نہیں ہے، یہ وہی ہے کہ انسان عبادت میں استمرار رکھے، یہ تمرین کرتا رہے، اس کے بعد اس منزل میں پہنچ جائے گا کہ جب نماز میں اسے صرف خدا یاد رہے گا۔ تو عزیزان محترم، میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا ایک اہم بات کہ عبادت جو ہے وہ دو طرح کی ہوئی، ایک یقین پر پہنچنے سے پہلے کی عبادت اور ایک یقین کے بعد کی عبادت۔ ابھی ہم یقین کی منزل پہ نہیں پہنچے، ہم عبادت کر رہے ہیں، لیکن ایک انسان یقین کی منزل پہ پہنچ چکا ہے، اب وہ عبادت کر رہا ہے، تو یقیناً دونوں کی کیفیت میں، دونوں کے معیار میں بہت زیادہ فرق ہوگا، زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ جو ہماری عبادت ہے اور اس شخص کی عبادت کہ جو یقین کی منزل پہ پہنچ چکا ہے، دونوں کی کیفیت برابر نہیں ہو سکتی، دونوں میں بہت فرق ہوگا۔ چونکہ امام نے فرمایا، امام علی علیہ السلام سے کسی خوارج کے بارے میں بتایا کہ فلاں شخص بہت زیادہ نماز پڑھتا ہے، بہت روزے رکھتا ہے، بہت قرآن پڑھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں خوارج وہ لوگ تھے کہ جو جنگ صفین میں امام علیہ السلام کے خلاف ہو گئے تھے اور ان سے امام نے جنگ نہروان کی تھی۔
تو امام کیا کہتے ہیں جب یہ سنا کہ وہ شخص اتنا عبادت کرتا ہے تو امام نے کہا نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک. اگر انسان یقین کی حالت میں سو بھی جائے تو وہ اس نماز سے بہتر ہے کہ جو شک کی حالت میں پڑھی جائے. وہ شک میں تھا امام ولی ہے یا نہیں, امام کی ولایت کا معتقد نہیں تھا, امام کی ولایت میں اسے شک ہو گیا تھا. امام نے کہا اس سے بہتر ہے انسان امامت کو مانے اور سو جائے, ایسی نماز جو شک کے ساتھ انجام پائے. بس عزیزان محترم, میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ جو نماز یقین کے بعد پڑھی جائے, جو عبادت یقین کے بعد کی جائے, جو پروردگار کی بندگی مرحلہ یقین پہ پہنچنے کے بعد ہو, اس میں اور اس بندگی میں بہت فرق ہے جو شک کے ساتھ ہو. اب عزیزان محترم آپ ذرا اندازہ لگائیے, اگر کوئی شخصیت ایسی ہو جو یہ آواز دے رہی ہو لو کشف الغطاء لمزددت یقینا, اگر جو غیب کے پردے ہیں ان کو ہٹا بھی دیا جائے تو علی کے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں ہوگا. تو اس کی عبادت کی معراج کیا ہوگی؟ یہی وجہ ہے جب علی شب ہجرت اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے بستر رسول پہ سوتے ہیں, خدا آیت نازل کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور جب علی میدان جنگ میں جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں اور مرحب کو قتل کرتے ہیں, رسول آواز دیتے ہیں ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. خندق میں علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول نے خود ہی وجہ بھی بتا دی. جب علی جہاد کے لیے چلے آواز دی برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ, آج جو جا رہا ہے وہ کل ایمان ہے, جو دشمن سامنے ہے وہ کل کفر ہے. پتہ چلا اگر علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے تو اس کی وجہ یہ ہے علی کل ایمان ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو عزیزان محترم یہ تو اہل بیت کی بات ہے, یہ تو معصومین کی بات ہے. رسول نے کہا علی کل ایمان ہے, تو جو کل ایمان اگر ضربت لگائے گا تو وہ یقین کے ساتھ ہوگی, جس کے بارے میں امام نے کہا نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک. تو عزیزان محترم ہم عام انسانوں میں دیکھ سکتے ہیں, یہ شرط صرف معصوم کی نہیں ہے. کوئی بھی ولی خدا آپ نے دیکھا ہے کتنے اولیاء خدا جو اللہ سے نزدیک رہے وہ اس منزل پہ پہنچے ہیں کہ ان سے کرامات ظاہر ہوئی اور آج بھی ظاہر ہوتی ہیں. دور جانے کی ضرورت نہیں, میں صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا. حضرت آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ, ان کا جو وصیت نامہ ہے آپ ملاحظہ فرمائیں, طولانی وصیت نامہ ہے, لیکن اس وصیت نامے کا جو سب سے اہم جملہ ہے جو مشہور ہو گیا وہ جملہ کیا ہے؟ میں اطمینان قلب اور سکون کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے جو آیت اللہ خمینی کے اندر ایمان اور اطمینان پایا جا رہا تھا اس کا اندازہ ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو عزیزان محترم یقین کے جو بہت سے نتائج ہیں, بہت سے اثرات ہیں, دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں سب کو عرض کیا جائے, لیکن ایک جو یقین کا خاص اثر ہے وہ شجاعت, اور دوسرا صبر. جس کے اندر یقین ہوگا یعنی پروردگار کا مکمل ایمان ہوگا, وہ پھر کسی سے نہیں ڈرے گا, وہ صرف اللہ سے ڈرے گا, کیونکہ اسے اللہ پر اعتماد ہے پورا. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں سودا ہمدانی جو امام علی علیہ السلام کی چاہنے والی ہیں, معاویہ کے دربار میں جاتی ہیں, امام کی شہادت ہو چکی ہے, معاویہ کے دربار میں جا کر امام علی کی تعریف کرتی ہیں,
کیا کہتی ہیں؟ صلی اللہ علی روح تضمنها قبر فاصبح العدل فیہ مدفونا. درود و سلام ہو خدا کا اس ذات پر کہ جو قبر میں کیا دفن ہوئی بلکہ عدل بھی اس کے ساتھ دفن ہو گیا. یعنی امام کے مرنے کے بعد اب دنیا میں عدل کا نام و نشان باقی نہیں رہ گیا. عزیزان محترم، جب معاویہ نے یہ جملے سنے، وہ اپنے جو حاضرین تھے، جو درباری تھے، ان سے سوال کرتا ہے کہ دیکھو بتاؤ علی نے اسے کیا دیا ہے؟ یہ محبت کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ شجاعت کہاں سے آ رہی ہے؟ نہ علی نے اسے کھانے کے لیے بہت زیادہ رقم دے دی ہے، نہ اس کے ساتھ سامنے رنگیلے دسترخوان بچھائے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ یہ محبت یہ کہاں سے آیا؟ یہ جذبہ، یہ ایمان عزیزان محترم یہ ایمان کی وجہ سے ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان کی بلندی ہے. سودا ہمدانی کو پروردگار پر پورا یقین اور پورا اطمینان تھا، جس کی وجہ سے وہ معاویہ کے دربار میں ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امام علی کی تعریف کر رہی ہیں. معاویہ کہتا ہے یہ کہاں سے آئی جرأت؟ عزیزان محترم میں کہنا چاہوں گا جب ایمان ہوتا ہے تب شجاعت ہوتی ہے، شجاعت سامنے آتی ہے، اور جب شجاعت ہوتی ہے تو انسان حق بات کہنے سے نہیں ڈرتا. چاہے وہ جہاں بھی ہو، چاہے ظالم کا دربار ہو، چاہے دشمنوں کی بھیڑ ہو، چاہے وہ دار پہ چڑھ کے میسم ہو کہ جو امام علی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے، چاہے سودا ہمدانی ہو جو معاویہ کے دربار میں جا کر امام علی کی تعریف کریں. بس ایک شعر یاد آتا ہے، آئین جواں مردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو عزیزان محترم دوسرا نتیجہ صبر ہے. بس میں نے بات کو ختم کر دیا. جب انسان خدا کی ذات پر یقین رکھے گا تو ہر مشکلات پہ صبر کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. اس کے بعد آخرت ہے جہاں حساب و کتاب ہے، جو طولانی زندگی ہے جہاں پر ہمیں جا کر ان تمام مصیبتوں کے بدلے میں عزل ملے گا. امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ حون علی ما نزل بی انہ بعین اللہ. جو کچھ بھی مصیبتیں میرے سامنے پیش آئیں ان پہ صبر کرنا میرے لیے آسان ہو گیا، اس لیے کیونکہ خدا دیکھ رہا تھا، یہ سب اللہ کے محضر میں ہو رہا تھا. یعنی پروردگار پر اتنا ایمان اور یقین ہے کہ وہ ہماری ان مصیبتوں کو، اس جہاد کو اسے ضائع نہیں ہونے دے گا. پروردگار دیکھ رہا ہے، وہ فیصلہ کرنے والا ہے. لہذا کہتے ہیں اس پہ صبر کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے مصیبتوں پر صبر کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جس کے اندر ایمان نہیں پایا جاتا وہ صبر نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے سب کچھ یہی دنیا ہے. وہ دنیا جب ختم ہو گئی، چھن گئی، تو اب وہ کس طریقے سے صبر کر سکتا ہے؟ اس کی جو کچھ بھی تھا وہ یہی دنیا تھی. اس کے چھننے کے بعد اب وہ صبر نہیں کر سکتا. لیکن جو مومن ہوتا ہے، جو یقین کی منزل پہ فائز ہوتا ہے، وہ صبر کرتا ہے. تو عزیزان محترم یہ آثار ہیں یقین کے، اور یقین کے کہ انسان شجاعت کی منزل میں فائز ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے. بس عزیزان محترم آج شہادت کی تاریخ ہے. آپ حضرات برابر مصائب سنتے آئے ہیں. جناب سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور یہ مجلس ہمارے اور آپ کے بزرگ جناب خلفان مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے بھی منعقد کی گئی ہے. چونکہ ہمارے ہر غم کا مداوا امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا ذکر ہے. عزیزان محترم ابھی جو چند دن پہلے یہ حادثہ پیش آیا، یقیناً یہ ہم سب کے لیے افسوسناک اور اس نے ہم سب کے دلوں کو رنجیدہ کیا.
ایک ایسی شخصیت جو ہمارے بزرگ تھے وہ اچانک ہمارے درمیان سے چلے گئے، اور جس طریقے سے ان کے اعزاء کو اس کا صدمہ ہے، ان کے گھر والوں کو اس کا صدمہ ہے، اسی طرح ہم سب اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ عزیزو، آپ سب بہتر جانتے ہیں، ہم لوگ کافی عرصے سے ان کے ساتھ یہاں پر ٹائم گزارا، انہیں اچھی طریقے سے پہچانتے تھے۔ 10 سال کا عرصہ انہوں نے یہاں پر خدمت کی، یقیناً اللہ انہیں اس کا اجر دے گا، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے دوسری جگہوں پر خدمت انجام دی، اور پورے جذبے کے ساتھ، پورے لگن کے ساتھ، ٹائم کی پابندی، یہ ان کی صفات تھیں۔ عزیزو، آپ دیکھیں پورے سال روزہ رکھنا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، سوائے عید کے وہ پورے سال روزے سے رہتے تھے، نماز ہمیشہ ٹائم پر پڑھتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں اگر صبح نماز کے بعد ان کا انتقال ہوا ہوگا تو وہ روزے کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں۔ عزیزان محترم، بس ہماری دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم سب گنہگار ہیں، یقیناً اس دنیا میں گناہ سرزد ہوتے ہیں، مرحوم کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت نصیب فرما۔ عزیزان محترم، ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے، مرحومہ زہرا بائی جعفر علی، ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج شہادت کی تاریخ ہے جناب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی، اور آپ دیکھیں جو میرا موضوع تھا ایمان اور یقین کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کربلا میں ہم نے جس طریقے سے اس ایمان کو دیکھا اور اس یقین کو دیکھا، وہ منزل ہمیں کہیں پر نظر نہیں آتی۔ کتنی مصیبتیں پڑیں، کتنے مسائل برداشت کیے جوانوں نے، مردوں نے، خواتین نے، بچوں نے، لیکن کسی کی زبان پر کوئی شکوہ نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنے امام پہ بھی یقین ہے، انہیں پروردگار کی ذات پہ بھی یقین ہے۔ عزیزان محترم، کون سے مصیبت کو بیان کیا جائے؟ کربلا کے میدان میں جو مصیبتیں امام حسین علیہ السلام پر پڑی ہیں، ان میں سے ایک بڑی مصیبت جس کا ذکر علامہ مجلسی نے بھی کیا ہے اپنے خواب کے ذریعے سے، وہ امام حسین کے رخصت کی مصیبت ہے۔ امام کے لیے بہت سخت مرحلہ تھا کہ امام اپنے اہل و عیال کو، اپنے چاہنے والوں کو، خواتین کو، بچوں کو تنہا چھوڑ کے کربلا کے میدان میں، یہ کوئی اپنا شہر بھی نہیں ہے کہ جہاں پر چھوڑ کر جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور معلوم ہے کہ انہیں کچھ دیر کے بعد شہید ہونا ہے۔ امام ہمت نہیں کر رہے ہیں کہ خیمے کے اندر داخل ہوں، خیمے کے باہر سے آواز دیتے ہیں، یا فاطمہ، یا زینب، یا رقیہ، یا سکینہ علیکن السلام۔ امام کی آواز جب بیویوں نے سنی، حسین کو خیمے کے اندر بلا لیا، بیویوں نے حلقہ بنایا، اے میرے مولا، ہمیں تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ زیادہ رو۔ ایک مرتبہ حسین بیویوں سے رخصت ہوئے، شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کہتے ہیں، اے بہن، مجھے سید سجاد سے رخصت ہونا ہے، مجھے میرے بیٹے سید سجاد کے پاس لے چلو۔ زیادہ رو۔ جناب زینب ہیں جو جناب سید سجاد کے خیمے میں آتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ بیمار امام بش کے عالم میں ہیں، ایک مرتبہ بیٹھ جاتی ہیں، سر پر ہاتھ پھیرنے لگتی ہیں۔ اب جو ہاتھ کو جناب سید سجاد نے محسوس کیا، ایک مرتبہ غش سے آنکھیں کھول دی، پوچھا پھوپھی اماں خیریت تو ہے؟ زینب کیا خیریت
واقعیت بتائیں جب اب خیمے میں کوئی باقی نہیں رہ گیا. ایک مرتبہ زینب کہتی ہاں بیٹا تمہارا بابا تم سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہے. جیسے ہی بابا کا ذکر سنا ایک مرتبہ سید سجاد تڑپ گئے, اے پھوپھی اماں ذرا سہارا دے کے مجھے اٹھائیے. جناب زینب نے سید سجاد کا شانہ پکڑا, بھتیجے کو بٹھایا امام حسین کے سامنے. میں کہوں گا عزادارو ہم کیوں نہیں اس مصیبت پہ روئے. وہ سید سجاد جو عصر عاشور اپنے سہارے سے اپنی طاقت سے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے, وہ سید سجاد جنہیں شام غریبہ میں جناب زینب اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے آئی تھی, وہی سید سجاد 11 محرم کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توقے خاردار اور بے کجاوا اونٹ پہ سوار کیا گیا. حضرکم اللہ. امام سید سجاد سے رخصت ہوتے ہیں, خیمے کے دروازے پہ آتے ہیں, آخری سلام کہتے ہیں, بیویوں کو سلام کیا, بچوں کو رخصت کیا, جاؤ خدا حافظ و ناصر, اب حسین جا رہے ہیں. ہاں زادارو حسین آتے ہیں, خیمے سے باہر نکلے, گھوڑے پہ سوار ہوئے, چاہتے ہیں کہ مقتل کی طرف چلیں, گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. ایک مرتبہ گھوڑے نے اپنے سر کے ذریعے سے پیروں کی طرف اشارہ کیا. حسین نے دیکھا بیٹی سکینہ گھوڑے کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے, اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا. حسین نے سکینہ کو دیکھا, فوراً گھوڑے سے نیچے اتر آئے, بیٹی کو گلے لگایا, سینے سے لگایا, لیکن اس کے بعد نہیں معلوم حسین نے سکینہ سے کیا کہا. بچی نے کہا, چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کر دیے, اے بابا جائیے خدا حافظ و ناصر, اب سکینہ آپ کو نہیں روکے گی. اجرکم اللہ. حسین جنگ کرنے کے لیے آئے, میدان میں آتے ہیں, حملے پہ حملے کرتے ہیں, دشمن کی فوجیں بھاگنے لگتی ہیں, فوجوں سے الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہیں. امام حسین کہتے ہیں تم ہم سے امان مانگتے ہو, تم نے میرے اکبر کو مار دیا, تم نے میرے قاسم کو قتل کر دیا, تم نے میرے عباس کو شہید کر دیا, تم نے میرے 6 مہینے کے بچے پہ رحم نہیں کیا, بھلا اب تمہیں کس طرح حسین امان دے. ہاں زادارو تاریخ بتاتی ہے حسین نے ایسی جنگ کی جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی, لیکن زادارو حسین 4 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں. 7 محرم سے پانی بند ہوا ہے, یہ عصر عاشور ہے. حسین کی پیاس کو, حسین کی بھوک کو 4 دن ہو گئے ہیں. تنے تنہا حسین کب تک لڑتے. ایک مرتبہ عمر سعد حکم دیتا ہے حسین پر چاروں طرف سے حملہ کیا جائے. حسین نے جنگ روک دی تھی, تھوڑا آرام کر رہے تھے. اسی درمیان حسین کی پیشانی پہ ایک تیر لگتا ہے. زہرا کلال اب گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکا, ڈگمگانے لگا, زمین کربلا پہ آیا. اس طریقے سے کہ حسین کا زمین کربلا پہ نہیں بلکہ تیروں پہ معلق تھا. حسین نے تیروں پہ زور دیا, کربلا کی زمین پہ سر رکھا. اے میرے معبود, حسین کا آخری سجدہ, شمر گند خنجر لے کے آگے بڑھا. عزادارو شمر آتا ہے, حسین کے سر و تن میں جدائی کرتا ہے. ادھر ایک مرتبہ فضا میں آواز گونجتی ہے, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. سیاہ آندیاں چلنے لگی, خون کی بارش ہونے لگی, فرات کا پانی اچھلنے لگا. سیدانیاں تڑپ کے ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں, ارے کیا ہو گیا, ہمارے حسین کی تو خیر ہے. ایک مرتبہ زینب آتی ہیں, سید سجاد سے کہتی ہیں بیٹا ذرا دیکھو کیا قیامت آ گئی. سید سجاد نے دیکھا, کہا اے پھوپھی اماں آواز آ رہی ہے, حسین کو قتل کر دیا گیا, میرا بابا مارا گیا. ادھر سکینہ کبھی ام کلثوم کے پاس, کبھی زینب کے پاس,
میرے بابا کو کیا ہوا؟ اے پھوپھی اماں میرے بابا کی خیر تو ہے۔ سکینہ ایک ایک سے دریافت کرتی ہے۔ اسی اسنا میں خیمے میں حسین کا سلجھنا آیا۔ سکینہ نے گھوڑے کی آواز سنی، درے خیمہ پہ تڑپ کے آ گئی، اے بیویو دیکھو شاید بابا واپس آ گئے ہیں۔ اب جو سکینہ نے دیکھا گھوڑے کی زین خالی، لگامیں کٹی ہوئی، آواز دی، اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو کہاں چھوڑ آئے؟ اب سکینہ کس کے سینے پہ سوئے گی؟ انا للہ وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره۔